اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان یکن اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء فلا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، متفق علیہ۔ کہ تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو ان باتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس عطا فرمائی۔ وہ تین باتیں یہ ہیں، ان یکن اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ یہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ فَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے، وَأَن يَكْرَهَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، پہلے کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا راستہ بتایا، پہلے گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، پہلے شرک و بدعات و خرافات میں مبتلا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے اتباع سنت کی ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر کفر، ضلالت اور بدعات کی طرف اسے واپس جانا ایسا ہی ناگوار ہو، ایسا ہی ناپسندیدہ ہو، کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسا زندہ آگ میں جلایا جانا ناپسند۔ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو فقط ذاق حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس اسے مل گئی، ایمان کا مزہ اسے مل گیا۔ میرے محترم دوستو، ہر انسان اپنے کچھ اخلاق و عادات سے پہچانا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ آدمی مومن ہے تو آپ اس کی باتوں سے، اس کے چال و چلن سے اور اس کے معاملات سے ایمان کی خوشبو آپ پائیں گے۔ آدمی منافق ہے تو اس سے نفاق کے دھتورے اور اس کی بدبو اور سراٹ آپ اس سے محسوس کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق اربع، منافق کی چار علامتیں، اذا حدث کذبا،
جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، اذا وعدہ اخلفا، جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا اوتمنا خانہ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا خاصما فجرا، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور ان میں سے جس میں جتنی خصلتیں ہوں گی تو وہ اتنا ہی منافق ہوگا، اور جس میں یہ چاروں خصلت ہوں گی کان منافقا خالصا، پکا منافق۔ اسی طرح کفر جس شخص کے دل میں ہو تو اس سے بھی کفر کی ہی باتیں، کفر کے ہی عمل اور کفری اقوال ہی اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان کسی آدمی کے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر دیکھنا ہو ایمان کی حلاوت و مٹھاس اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے یا نہیں، اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، تین باتیں ہیں، من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر پائی جائے تو اللہ رب العالمین ان باتوں کی وجہ سے اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، ایمان کی چاشنی لذت اسے نصیب ہوگی۔ اور اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اس بات سے خوش ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اس بات سے راضی، تو گویا کہ اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ اور وہ تین باتیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اگر دیکھنا ہو تو یہ تین باتوں میں اسے آزماؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ اس دنیا میں آدمی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے اقربا اعزاء رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، مال کی محبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، جائیداد کی محبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، تو بندہ مومن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے۔ میرے محترم دوست، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بندے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کئی چیزوں کا نام لے لے کر بیان کیا، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اور وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ کی محبت، تمہارے بیوی بچوں کی محبت، تمہارے اقربا و اعزاء کی محبت، تمہارے مال و دولت کی محبت اور تمہارے بنگلوں اور کوٹھیوں کی محبت، تمہاری تجارت کی محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہوں، وہ جہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، تو پھر میرے عذاب کا تم انتظار حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر تم پر، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل کرے۔ میرے محترم دوستو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ اور ساری کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور چہیتا نہ بن جاؤں، تب تک کوئی شخص مومن نہیں بن۔ تو بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کی زبان سے صرف ایک بات نکلتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ان کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔
جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سوائے اس بات کے اور کوئی بات مومن کی زبان سے نکل نہیں سکتی. اگر نکل گئی تو اللہ کی قسم وہ مومن نہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بندے مومن کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يكون لهم الخيرة من امره. کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ لائق اور زیبا ہی نہیں ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے ان يكون لهم الخيرة من امره، کہ ان کا اپنے معاملہ اور ان کے اپنے دل کا بھی کوئی اختیار باقی رہے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ایسا شخص گمراہی میں کھلم کھلا گمراہ ہو گئے. میرے محترم دوست، اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سوائے گردن جھکا دینے کے اور کوئی چارہ کار نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. صرف یہ ظاہر سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا الا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ مجھے آپ کے پروردگار ہونے کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں جب تک آپ کو حکم اور فیصل نہ بنا لے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے دل آپ کے فیصلے سے ان کے دل کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی برابر بھی تنگی ہو تو بھی مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو ہوتا ہے کہ ظاہر میں فیصلے کو مان لیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جیسا کہیں گے ایسے ہی، لیکن دل کے اندر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں یا یہ فیصلہ میرے خلاف ہوا. اگر دل کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو وہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ یسلم و تسلیما، جب تک دل سے ظاہر سے باطن سے تب تک آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سرنڈر نہ کر دے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے محترم، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے بندہ ساری دنیا کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ائمہ دین ہو، پیر ہو، مرشد ہو، والدین ہو، بزرگ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ساری کائنات سے آدمی بغاوت کر دے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار. میرے محترم دوستو، لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ کوئی حدیث پیش کی جائے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان سنایا جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے. یہ تو ہمارے بزرگ یہ اس طرح نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج کے خلاف ہے. ہماری ماں تو اس طرح بولتی ہے، ہماری بیوی اسے نہیں مانتی. میرے محترم دوستو، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے تم نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو اور اپنے پیر و مرشدوں کو لا کر کھڑا کر رہے ہو. اور یہ سب سے بڑا کفر ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بھی شخص کو لا کر ان کے مد مقابل لا کر کھڑا کر. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث بیان کی. ایک آدمی نے کہا ان ابا بکر و عمر کانا یقولان ہکذا. حضرت آپ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر تو یہ کہا کرتے تھے. یعنی اس بات کی مخالفت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں لا کر کس کا قول پیش کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام شافعی کا نہیں، بلکہ ایسی شخصیت کا جس کے تعلق سے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء.
انبیاء अलैहिस्सलाम के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे अफजल व अशरफ अगर हस्ती अगर कोई है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर गिरा, और फिर उनके बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अफजल हस्तियां ये दोनों ही। उनका कौल लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने पेश कर रहा है कि हजरत आप तो अल्लाह के रसूल की ये हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन हजरत अबू बकर हजरत उमर तो ये कहा करते थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने क्या जवाब दिया, क्या कहा कि भाई छोड़ दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को। कहा अख्शा अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारतन मिनस समा अक़ूलु लकुम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलून क़ाला अबी बकर व उमर, मुझे डर है कि आसमान से तुम पर पत्थर ना बरसाए जाएं। मैं तुमको ये कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने अबू बकर और उमर को लाकर खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो कि अबू बकर और उमर ने इस तरह की बात कही। मुझे डर है कि कहीं आसमान से तुम पर पत्थरों की बारिश ना हो। मेरे मतलब क्यों? इसलिए कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के सबसे अफजल तरीन शख्स हैं, और उनके बाद इस कायनात में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल तरीन हैं। इसके बावजूद वो उम्मती थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते थे, अल्लाह ताला की वही उन पर नाजिल नहीं होती थी, जिब्रील उन पर नहीं नाजिल होते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थे, फॉलोअर्स थे। वो पैगंबर नहीं थे, रसूल नहीं थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने किसी उम्मती का कौल पेश करना ये कमाल दर्जे की गुस्ताखी। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो कि हब्रुल उम्मा थे, उम्मत के सबसे चोटी के आलिम थे, उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि आसमान से तुम पर पत्थरों की बारिश ना हो। आसमान को यह हक है कि वो आसमान से सांप बरसाए। अगर हम ये कहें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं लेंगे, इमाम अबू हनीफा की बात को लेंगे, या इमाम शाफी की बात को लेंगे, या इमाम मालिक की बात को लेंगे, या इमाम अहमद इब्न हंबल की बात को लेंगे, या फलां पीर मुर्शिद की बात को लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्त, एक मरतबा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े देवबंदी आलिम थे, हदीस पढ़ा रहे थे। गालिबन रफ़े दिन का मसला था, अहनाफ पर रफ़े दिन नहीं करते, हालांकि यह हदीस से साबित है, और इसके ताल्लुक से इतनी हदीसें हैं कि 400 से ज़्यादा हदीसें हैं रफ़े दिन के ताल्लुक से हैं। और मैं समझता हूँ कि इबादत की इस किस्म के ताल्लुक से और नमाज में रफ़े दिन के ताल्लुक से जितने हदीस हैं, और किसी भी दूसरे मसले में इतने हदीस मरवी नहीं थे। तो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, इस वक्त रफ़े दिन की हदीस आई, तो एक तालिब इल्म कहा कि हजरत ये हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के खिलाफ है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि चल आगे बढ़। कहा हजरत ये हदीस हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के खिलाफ है। कहा मैं कहता हूँ आगे बढ़। कहा जब तक आप इसका खुलासा नहीं करेंगे कि ये हदीस हमारे इमाम साहब के मसलक के खिलाफ है, जब तक आप इसका तशफ़ी बख्श जवाब नहीं देंगे तो मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता। कहा कौन सा इमाम अबू हनीफा किस खेत का मूली है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालिफत करे। हदीस बिल्कुल सही है, इमाम साहब का मसला गलत है, चल आगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है एक बंदे मोमिन का ईमान, और यही ईमान हर एक मुसलमान का होना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाकई आसमान हिदायत के आफ्ताब व महताब हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। हज़रात अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर सारे के सारे जितने भी अइम्मा और मुहद्दिसीन हैं, ये उम्मत के मुहसिनीन हैं, और इल्म इनके उम्मत इनके इल्म से क़ियामत की सुबह तक इस्तिफ़ादा करती रहेगी। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो फिर किसी इमाम का कोई कौल नहीं चल सकता, किसी इमाम का कोई मसलक नहीं चल सकता। इमाम तो इमाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर आ जाए,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں, حضرت آدم علیہ السلام آ جائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں, تو سوائے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور ان کے لیے کوئی چارہ کار بھی نہیں. ہم کو لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول تو خود وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹھکرا کر دوسروں کی, کوئی بغداد والے کی بات لے رہا ہے, کوئی اجمیر والے کی بات لے رہا ہے, کوئی کوفے والے کی بات لے رہا ہے, کوئی بصرہ والے کی بات لے رہا ہے. ہم تو مکے اور مدینے والے کی بات کو لے رہے ہیں, اور لوگ اس جرم میں ہم کو یہ کہتے ہیں ہم گستاخ رسول. ہمارا مسلک یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آ جائے تو حرام ہے کہ آدمی وہ چھوڑ کر اور کسی کی بات لے. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا دم بھرنے والے ہیں, آپ کی احادیث پر جان دینے والے ہیں, چاہے ہمارے اعمال ایسی کیوں نہ ہوں. لیکن میرے محترم دوستو, لیکن اگر کوئی ہم غلطی کرتے ہیں, اگر ہمارا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری غلطی ہے, لیکن یہ کہ کبھی بھی اپنی غلطی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہیں میرے محترم دوست. اور لیکن لوگوں نے ہم کو الٹا بدنام کر دیا کہ بھئی یہ گستاخ رسول. گستاخ رسول تو وہ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں لا کر امتیوں کے اقوال کو پیش کرتے ہیں. میرے محترم دوست, بندے مومن کی علامت یہ ہوتی ہے, اللہ رب العالمین حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے. ہر امام نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مسلک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوها علی الجدار. جب میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرایا جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا تو کس کی بات؟ اس صاحب قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلدوا مالکا ولا اوزاعیا وخذوا الاحکام من حیث اخذوا. لوگوں میری تقلید نہ کرو, نہ تو مالک کی نہ تو اوزاعی کی, بلکہ انہوں نے دین کے احکام کو جہاں سے لیا تم بھی اسی چشمے صافی سے احکام کو لے لو. تو میرے محترم دوست, یہ حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ انہوں نے کب یہ کہا ہے کہ تم میری باتوں کو لے لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دو. میرے محترم دوستو, کوئی اگر یہ الفاظ زبان سے نکال دے اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, چہ جائے کہ وہ ایک امام. تو ایمان کی جو محبت اور ایمان کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے. بندے مومن کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جائے تو اس کا کیا کام ہونا چاہیے؟ ان یقول سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا مان. میرے محترم دوستوں, یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کسی شخص کے اندر یہ بات پائی جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا کی. اور دوسری چیز یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ فَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ, کوئی غرض نہ ہو, کوئی مفاد نہ ہو, کوئی تجارت نہیں, کوئی لین دین نہیں, کوئی معاملات نہیں. محبت ہے تو اللہ کے لیے, ملنا ہے تو اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے, دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے, نہیں دیتا تو اللہ کے لیے نہیں دیتا. فقد استكمل الایمان, اس کا ایمان مکمل. اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے شخص ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا
जिस दिन के कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के साए। उसमें से रजुलान तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, ऐसे दो आदमी जो कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जमा होते हैं तो अल्लाह के लिए जमा होते हैं, बिछड़ते हैं तो अल्लाह के लिए बिछड़ते हैं। और मेरे मोहतरम दोस्तों, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को वो इज्जत अता फरमाएगा कि उनको नूर के मिंबरों पर अल्लाह ताला बिठाएगा और उनको अपने अर्श के नीचे अल्लाह ताला जगह इनायत फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐनल मुतहाब्बीन बिजलालती वज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। वो लोग कहाँ हैं जो कि मेरी जलाल और मेरे खौफ की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आज मैं उनको अपने अर्श के नीचे जगह इनायत करूंगा जिस दिन के कोई साया नहीं होगा सिवाय मेरे साए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मफादात की दोस्ती है ये उमूमन दावतों से शुरू होती है, ला तो जूतों पर ख़त्म होती है। उमूमन आप देखते हो कि जिन लोगों ने भी मफाद के लिए दोस्ती किया तो चंद दिनों में मफाद ख़त्म होते ही वो दोस्ती भी टूट गई, बल्कि वो बदतरीन दुश्मन बन गए। और इस तरह की जो मफाद की दोस्तियाँ हैं वो बनती बिगड़ती टूटती बनती रहती है। लेकिन जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है ये दुनिया में बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी बाकी रहेगी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसे जन्नत में भी बाकी रखेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरी ईमान की अलामत ये है कि अन युहिब्बल मरअ फला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। आदमी किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। वअन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि बाद इज़ अनक़ज़हु अल्लाहु मिन कमा यकरह अन युल्क़ा फिन्नार। पहले आदमी काफिर था, बाद में मोमिन बना। पहले शिर्क में मुब्तला था, अल्लाह ताला ने उसे तौहीद अता फरमाई। पहले बिदती था, अल्लाह ताला ने तौहीद का रास्ता उसे अता फरमाया। तो फिर उस गुमराह रास्ते की तरफ उसे पलटना ऐसे ही नापसंदीदा हो जैसा कि जिंदा आग में जलाया था। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए हमें ये दुआ करने का हुक्म दिया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, हिदायत अता करने के बाद हमारे दिलों को तू टेढ़ा ना कर और अपनी जानिब से तू हमें रहमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू अता करने वाला। रमज़ान मुबारक के बाद देख लीजिए, रमज़ान मुबारक में तो ये मस्जिद कम पड़ जाती थी नमाजियों से। कहाँ चले गए वो लोग? कहाँ हैं वो लोग जो कि मस्जिदुल कबीर जाया करते थे और जाकर वहां पर क़ियाम करते थे? अब तो क़ियाम तो दूर की बात है। कई लोगों को मैंने देखा कि मस्जिद के सामने, मस्जिद में अकामत हो रही है, मस्जिद के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उनको मस्जिद के अंदर 2 कदम चल कर आने की अल्लाह ताला ने हिदायत दी। कहाँ गया वो दौर? वो रोजे कहाँ चले गए? वो नमाजें कहाँ चले गए? वो तरावे कहाँ चले गए? वो क़ियामुल लैल कहाँ चला गया? अब इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं मिलती, वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बिल्कुल हिदायत से जलालत की तरफ आदमी लौटना है। कितने ऐसे लोग हैं, उन्होंने ईद का चांद क्या देख लिया, मस्जिद को गुड बाय कह दिया। अब उनके कदम खुले से भी रमज़ान से पहले मस्जिद की तरफ नहीं लौट। ऐसे ही लोगों को देखकर इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अजबल लिहाउलाइल कौम अल्लज़ीना ला यारिफूना रब्बहुम सिवा रमज़ान। मुझे उन लोगों पर ताजुब है जो कि सिर्फ रमज़ान में ही अल्लाह को जानते हैं, पहचानते हैं कि अल्लाह भी मौजूद है। रमज़ान में ही उनको पता चलता है, जब रमज़ान चला जाता है तो अल्लाह को ही भूल जाते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त, तीसरी ईमान की अलामत ये है कि आदमी हिदायत के रास्ते पर आया तो आदमी उस पर इस्तिकामत से कायम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कुल क़ौलन ला असलुका आदन बादका अबदन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, ऐसी बात कह दीजिए कि आपके बाद में किसी से कोई सवाल ही ना करूं। आपने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और फिर उसके बाद उस पर जम जाओ, डट जाओ। तो आदमी हिदायत पर आ जाने के बाद गुमराही की तरफ उसे पलटना ऐसे ही नागवार हो जैसा कि जिंदा जल जाना। जिंदा जल जाना कोई पसंद करे? तो बंदे मोमिन जिसके दिल के अंदर ईमान है
ایمان کے بعد وہ پھر گمراہی کی طرف اسے پلٹنا ایسے ہی ناگوار ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اب ہم تمام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئینہ ہم کو دے دیا کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ وہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، وہ 3 باتیں جس کے وجہ سے انسان اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواه، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کا غالب ہے۔ ہم خود اپنے دلوں سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے؟ وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ فَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت ہے تو کیا صرف ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں یا اس محبت سے کوئی مفاد وابستہ ہے؟ وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، کفر سے پلٹ کر اسلام کی طرف آنے کے بعد پھر کفر اور ضلالت و گمراہی کی طرف پلٹنا اسے ایسی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ زندہ آدمی جلایا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کسی بھی مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ضلالت کے بعد ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اللہ رب العالمین اس پر ہم کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم دوستو، کچھ اعلان یہ ہے کہ ابھی ایک نیا درس شروع ہوا ہے مسجد احمد المہری میں، جس میں کہ محترم شیخ حافظ اسحاق صاحب انشاءاللہ وہاں پر ہر جمعہ کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ درس دیں گے اور سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور بدھ کے دن یہاں پر جو درس ہوتا ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور بدھ کے دن ہی مغرب بعد مسجد الشرا میں بھی درس ہوتا ہے، تو جو بھائی ادھر رہتے ہیں تو ادھر بھی پہنچ جائیں۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ الوہیب میں محترم قاری سلیم صاحب وہاں پر درس ارشاد فرماتے ہیں بعد نماز مغرب جمعہ کے دن، تو اس میں بھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لے آئیں۔ اور ہمارے بھائی اعجاز صاحب نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ناشتے کا بندوبست کیا ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دسترخوان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ گئی تو بس ختم، پھر اب اس میں کون سے امام مانتے ہیں کون سے امام نہیں مانتے، کوئی دلیل یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا رفع دین، اور خود علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بھول گئے ہیں رفع دین کو ذکر کرنا، تو یہ صرف یہ پہلی بات ہی نہیں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھولے ہوں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی بھول گئے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ قرآن کی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو مصحف تھا تو اس میں یہ 2 صورتیں قرآن میں شامل نہیں تھیں، اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے الگ سے نازل کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، تو وہ اس کو قرآن میں شمار نہیں کرتے۔ تو کیا ہم سے لوگ اس کو کیا قرآن میں شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا فضول ہے۔ جی 400 سے زیادہ کیا خیریت؟ شکریہ۔ کوئی بات پوچھنے ہو تو